اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خلافت صدیق اکبر کے بعد سب سے پہلا اجماع۔ سامعین و ناظرین، احکام شریعہ کی حجتوں میں قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجہ پر اہم ترین حیثیت اجماع کی ہے۔ اجماع امت ان گنت انعامات خداوندی جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے طفیل امت کو عطا فرمائے ان میں سے ایک ہے۔ حقیقتاً جس مسئلہ پر مجتہدین اجماعاً اتفاق کر لے وہ حکم بھی قرآن و سنت کے صریح احکام کی طرح واجب الاطاعت ہو جاتا ہے۔ اجماع امت کے فضائل و مسائل، اقسام و درجات، ائمہ کے نزدیک اجماع کی حیثیت کیا ہے، اجماع صحابہ کی حقیقت کیا ہے، ہمارا موضوع نہیں۔ اس موضوع پر کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ سعید ملت علامہ غلام رسول سعیدی قدس سرہ العزیز نے مذکورہ مسئلہ کو نعم الباری فی شرح الصحیح البخاری جلد 16 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اخر تو چند شہادتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے کہ امت کا سب سے پہلا اجماعی مسئلہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ائمہ تفاسیر، ائمہ محدثین، ائمہ فقہ و عقائد، ائمہ سلوک و تصوف کی شہادتیں روز روشن کی طرح چمک دمک رہی ہیں کہ امت مسلمہ کا پہلا اجماع اسی عقیدہ پر ہوا۔ ختم نبوت و رد قادیانیت پر معروف کتب میں آپ وہ شہادتیں ملاحظہ کر سکتے ہیں، تکرار کا کوئی مقصد نہیں۔ سامعین و ناظرین، ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جمیع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کامل اجماع فرمایا، اور خلافت صدیقی کے بعد پہلا اجماع، پہلا جہاد، پہلی مہم منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے تھی۔ 1200 جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالی عنہ نے شمشیر خداوندی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر جرار دے کر اس خناس کی سرکوبی کے لیے مقام یمامہ پر بھیجا، اور بعض روایتوں میں 10,000 اور بعض میں 20 سے 28,000 منکرین ختم نبوت کو جہنم میں واصل کیا گیا، اور خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو امت میں نہایت ہی نرم دل شخصیت تھے، لیکن ختم نبوت کے مسئلہ میں ان کے سخت احکام آپ پچھلے عنوان میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ تاریخ طبری شاہد و عادل ہے کہ مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے اپنی قوم، اپنے علاقے اور اپنے متبعین میں شاعر اسلام جاری کیے ہوئے تھے۔ یقین کیجئے بعینہ وہی طور طریقہ تھا جو آج مرزا قادیانی نے اپنایا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین، آذان کی تربیت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ شامل تھے، بلکہ مذکورہ الفاظ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والے اعلان کو ذرا زور دے کر بلند آواز سے کہنے کا حکم تھا۔ اقامت کی ڈیوٹیاں مقرر تھی۔ مؤذن عبداللہ بن رواحہ اور مکبر حجیر بن عمیر تھا۔ حجیر جب شہادت پر پہنچتا تو مسیلمہ کذاب با آواز بلند یہ کہتا تھا: صدرہا حجیر ویزید فی صوت ویبالغ التصدیق نفسہ، کہ حجیر نے صاف بات کہی پھر اس کی تصدیق کرتا تھا۔ الغرض بظاہر منکرین ختم نبوت کا سرکار کی نبوت، قرآن پر ایمان لانا، نماز، روزہ سبھی کچھ تھا، لیکن اسلام کے بنیادی مسئلہ ختم نبوت پر ایمان نہیں تھا، جس کی بنیاد پر صحابہ اکرام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالاجماع کافر سمجھا۔ مدعیان ختم نبوت کے خلاف جنگیں لڑی، اور مسیلمہ کذاب جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 11 ہجری کو قتل کر دیا گیا۔ سامعین و ناظرین، موجودہ دور کے اندر جو حضرات یہ گیت الاتے نظر آتے ہیں کہ قادیانی بھی تو کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، نماز، روزہ سبھی کچھ ہمارے والا ہے، پھر انہیں غیر مسلم اور کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا کیا کسی جمہور صحابی کا قول ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو، یہ سوال اٹھایا ہو؟ حالانکہ مانعین زکوٰۃ پر جہاد کے معاملے میں ابتداء جناب فاروق اعظم نے کچھ اختلاف کیا، جو ہلکے سے مکالمے پر
ان کی رائے بھی موافق ہو گئی، لیکن مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ان کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا کہ تمام صحابہ اکرام کا اتنی بڑی تعداد میں میدان جہاد میں اترنا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانوں کی بے سر و سامانی کی پرواہ نہ کرنا، اور منکرین ختم نبوت کے نماز، روزہ اور احکام شریعہ اور اسلامی فرائض کی ادائیگی کو نہ دیکھنا بلکہ انہیں انجام تک پہنچانا، مسیلمہ کذاب کے قلعہ کو حدیقۃ الموت کا نام دینا، یہ وہ معاملہ ہے جس پر تمام صحابہ اکرام کا کامل اجماع اور اہل مدینہ کا تعامل ثابت ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں پر ایک بڑی ضروری وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت سے مراد یہ نہیں کہ امت مسلمہ نے اتفاق رائے اور اجماع سے مسئلہ کو جنم دیا ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اس مسئلہ کو سمجھنے میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب پر بغاوت کے جرم میں تعذیبی کارروائی کے لیے لشکر کشی کی گئی۔ ان کا یہ کہنا بالکل جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ اسلامی قانون کی روشنی میں جب مسلمان باغیوں سے جنگ کی نوبت آ جائے تو اسیران جنگ غلام نہیں بنائے جاتے۔ ذمی باغی اگر گرفتار کر لیے جائیں تو انہیں بھی جناب والا غلام نہیں بنایا جاتا۔ لیکن دیکھیں مسیلمہ کذاب کے جو جنگجو ساتھی، ان کی عورتیں جب گرفتار ہوئیں تو وہ بطور لونڈیاں بارگاہ صدیقی میں پیش کی گئی۔ انہی میں سے ایک لونڈی شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئی، جن کے بطن سے اسلام کی معروف شخصیت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی وہ بغاوت کے جرم میں نہیں بلکہ دعوی نبوت کے جرم میں تھی۔ یہ اجماع صحابہ ہی تو ہے کہ حدیث ختم نبوت کے راویوں کی تعداد امام عاشقاں، امام احمد رضا حنفی قادری محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 71 بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح مفسر قرآن قاری محمد طیب نقشبندی نے اپنی معروف کتاب دلائل ختم نبوت و رد قادیانیت میں جن صحابہ اکرام کی روایات کو درج کیا ہے ان کے 36 اسماء گرامی تعریف فرمائے ہیں۔ اس میں صحابیات کی تعداد الگ ہے۔ بس اتنا کہہ لیجئے کہ تاریخ اسلام کے دریچے میں کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، کیونکہ یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ اس شریعت کا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد نہ کوئی شریعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی۔ اس کے بعد قیامت آئے گی اور اس کے بعد حشر بپا ہوگا، لیکن اس سے پہلے 30 کذاب آئیں گے جن میں سے ہر ایک لوگوں کو کہے گا کہ میری پیروی کرو، لیکن مسلمان ان کے جھوٹ کو پہچان لیں گے اور دلیل طلب کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ بدیہیات کو دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنا آپ خود ظاہر کر دیتی ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کی سازش اور حسیات میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی دلیل نہ بھی ہو پھر بھی وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو تسلیم کر دے۔ سامعین و ناظرین، صحابہ اکرام کا سب سے پہلا اجماع جو مسئلہ ختم نبوت اور اس کے منکر کے مرتد اور واجب القتل ہونے پر ہوا، اس کے نتائج میں ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس بحث کو مکمل کیا جائے۔ نمبر 1، اس واقعے میں بغیر اس کے کہ مسیلمہ کذاب کے دعویٰ پر اس پر دلائل طلب کیے جائیں، معجزات طلب کیے جائیں، اس کے حالات کا جائزہ لیا جائے، تمام صحابہ اکرام کا اس کو کذاب سمجھنے اور میدان جہاد پر آمادہ ہو جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ اکرام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی شخص کا دعوی نبوت کرنا، خواہ وہ کسی تعویل اور پیرائے میں ہو، با اجماع صحابہ کفر و ارتداد ہے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی بات بلا تکلف معلوم ہوتی ہے کہ مرزا صاحب اور مرزائیوں نے
अपने दावाए नबुव्वत में नबुव्वत गैर तशरी, गैर मुस्तकिल या जिल्ली या बरूजी या लुग़वी या जुज़वी बेमाना अल्फाज की आड़ ली है और खत्म नबुव्वत में तारीफ करके ये चाहा है कि मुसलमानों की आंखों और अक्लों में पर्दा डाल दे। उनका ये कैद और तहरीफ उन्हें कुफर से नहीं बचा सकती, जैसा कि बाइजमाए सहाबा मुसैलमा और उसकी जमात की तावीलात इस मामले में नहीं सुनी गई, बल्कि दावा नबुव्वत को कुफर समझा गया। सामीन नाज़रीन, नंबर 3, ये भी साबित हुआ कि अगर कोई शख्स इस्लामी फराइज को बसिद के दिल तस्लीम करता है और इखलास के साथ उस पर अमल करता है, लेकिन अहकाम शरीया में से किसी एक हुक्म जिसका शरी होना कतई व यकीनी हो इनकार कर दे, तो ऐसा ही कुफ्र व इर्तिदाद है जैसे तमाम शरीयत का इनकार करना। जैसा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसकी जमात का बावजूद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना, नमाज रोजा सभी कुछ अदा करने के बावजूद भी उन्हें काफिर समझा गया। नंबर 4, ये भी वाज़े हो गया कि किसी शख्स के इत्तिबा और पैराओं की तादाद कसरत उसकी हकानियत की दलील नहीं होती, वरना मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुत्तबईन की कसरत तादाद और शौकत व कुव्वत बदर्ज ऊला उसकी हकानियत की दलील होती, क्योंकि 40,000 नौजवानों का लश्कर जर्रार इस बात का पता देता है कि उसके पीछे और कितने मर्द औरत बच्चे और बूढ़े उसकी जमात से वाबस्ता होंगे। नंबर 5, सहाबा इकराम के इस तर्ज अमल से ये बात भी मालूम होती है कि उम्मत मोहम्मदिया में अगर कोई फिरका किसी और मुद्दई नबूवत को तस्लीम कर ले तो वो इस्लाम और मुसलमानों के इतना बईद हो जाता है कि इस्लाम के सरी दुश्मन यानी यहूद व नसारा के मुकाबले में उन्हें मुसलमानों के साथ शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि इस्लाम सख्त बेसरो सामानी और बेचारगी की हालत में अपने बैरूनी दुश्मनों के नरगे में हो, जिसकी मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जब जिहाद किया जा रहा था तो ये वक़्त ऐसा था कि इस्लाम सख्त बेचारगी और बेसरो सामानी की हालत में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले बाकमाल हो गया। इस्लाम के जो बैरूनी दुश्मन यहूद व नसारा जो हर वक़्त मौके की मुतलाशी थे, वो मुसलमानों को निगल जाने का ख्वाब देखने लगे और फिर मैदान यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज ने एक तूफान की लहर दौड़ाई हुई थी। इस हालात में इस्लाम के जो नुमाइंदगान थे वो सख्त तशवीश की हालत में थे, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और जमहूर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इसकी परवाह किए बगैर सबसे पहला जिहाद इन्हीं मुर्तदीन के खिलाफ किया, क्योंकि वो इस राज को मालूम कर चुके थे कि हमारी इज्जत और जिल्लत, हमारी फतह और शिकस्त, हमारी कामयाबी और नाकामी इनकी तादाद कसरत के हवाले नहीं है बल्कि हमारे रब के हवाले है, क्योंकि वो जानते थे कि वो खालिक अगर चाहे तो मैदान बदर में एक कलील बेसरो सामान जमात को नौजवानों के हजारों लश्कर जो सरो सामान के साथ आए थे उन पर भी फतह दे सकता है। इसलिए मुसलमान अगरचे थोड़े होते हैं लेकिन काफरों के लिए बहुत होते हैं। सामीन नाज़रीन, इस सारे उन्वान से हमें ये बात वाज़े रोशन मालूम होती है कि उम्मत मुस्लिमा का सबसे पहला इजमाई मसला अकीदा खत्म नबुव्वत है और सहाबा इकराम ने जो सबसे पहला कामिल इजमा फरमाया वो भी इसी अकीदे पर था। सहाबा इकराम ने इतने सख्त हालात में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता होकर कायनात को बता दिया कि हालात जैसे भी हों हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी को तस्लीम नहीं कर सकते। यहाँ पर गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी क्या खूब लिखते हैं कि सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, या रसूल अल्लाह सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक नए उन्वान के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।